قبول فرمائے۔ جو مجھے وقت دیا گیا تھا، جو مقرر ہوا تھا، وہ تو گزر چکا، اس لیے اب موضوع تو بیان ہو نہیں سکتا۔ اب میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، اور آپ ان ہستیوں کو مانتے ہیں جن سے بڑا مہمان نواز کائنات میں کوئی نہیں، جو قاتلوں کی شربت پلا دیتے ہیں۔ اس لیے چند ضروری گزارشات کر کے آپ سے اجازت ہے۔ المیہ ہے اس امت کا، اس قوم کا، کہ ہم نے اہل بیت اطہار کو شیعہ سنی میں تقسیم کر دیا۔ جو اہل بیت سے محبت کرے، جو اہل بیت اطہار سے پیار کرے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ رافضی ہو گیا، شاید وہ شیعہ ہو گیا۔ کوئی بندہ اہل بیت سے منہ موڑ کے، اہل بیت سے تعلق توڑ کے، اہل بیت سے رشتہ توڑ کے کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے۔ اہل بیت کے بغیر گزارے ہی نہیں، اہل بیت کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ ہم ان کو شیعہ سنی میں تقسیم کر، میرے بستر پہ بھی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، لاکھوں احادیث مصطفیٰ کے میں نے جام کیے، 20 سے زائد اہل بیت اطہار کی عظمت پہ، ان کی نفاست پہ، ان کی طہارت پہ، ان کی معصومیت پہ میں کتابیں لکھ چکا ہوں۔ ہزاروں لاکھوں احادیث مصطفیٰ کے میں نے جام کیے۔ واللہ باللہ تاللہ مجھے حضور کی اہل بیت جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ دنیا میں کیوں آئے، یہ دنیا میں کس رنگ میں آئے، یہ دنیا میں کس روپ میں آئے، میں سمجھ نہیں سکا۔ اس لیے کہ جو عام انسان ہوتا ہے، جو عام بشر ہوتا ہے، ان کے معیار پہ تو ان کو پرکھا ہی نہیں جا سکتا۔ آؤ دل بڑے کرو، خدا کے لیے تنگ نظری ختم کرو، اہل بیت اطہار کو کسی مسلک کے ساتھ منسوب نہ کرو۔ میں پوری دنیا میں یہ میسج دیتا ہوں، یہ دعائی دیتا ہوں، آواز دیتا ہوں، پکار دیتا ہوں، میں حضرت بزرگ غفاری کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ خدا کے لیے در اہل بیت کے بندے بن جاؤ، اس بات کے بھکاری بن جاؤ، اپنا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس گھر کی گدائی کر لو، اس گھر کی نوکری کر لو، اس گھر کی چاکری کر لو، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گھر مان گیا۔ قیامت کے روز جب میرے مولا کو صدیق اکبر کہہ کے آواز دی جائے گی، جب میرے مولا کو فاروق اعظم کہہ کے بلایا جائے گا، جب خلیفۃ الرسول کہہ کے بلایا جائے گا، جب وصی رسول کہہ کے آواز دی جائے گی، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب پاک سیدہ کی آمد پہ نبیوں کی گردنیں جھکی دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب پیاس کی شدت سے زبان حلق سے باہر آتی ہوگی، جب دوڑے دوڑے حوض کوثر پہ جاؤ گے، جب ساقیان کوثر میرے مصطفیٰ کی اہل بیت دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب اللہ کے عرش پہ یہ نفوس قدسیہ دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب جنت کے مرکزی دروازے پہ مین انٹرسٹ پہ ان 14 کے نفوس قدسیہ کے نام دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب جنت کی کنڈی کھٹکھٹائی جائے گی، اندر سے علی 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 کی صدائیں آئیں گی، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب تک کوئی اس کی سند حاصل نہ کرے گا، ان کی سند کے بغیر، ان کی رسید کے بغیر کوئی جنت جا نہیں سکے گا، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ علی ولی اللہ کی گواہی کے بغیر کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکے گا، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گھر مان گیا۔ لوگوں زندگی کا بھروسہ نہیں، کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ قبر میں حشر میں کوئی ملا ملوانا آپ کے کام نہیں آئے گا۔ جس نے قبر میں کام آنا ہے وہ مصطفیٰ کی اہل بیت ہیں، جنہوں نے حشر میں کام آنا ہے وہ مصطفیٰ کی اہل بیت ہیں، جنہوں نے میزان پہ کام آنا ہے وہ مصطفیٰ کی اہل بیت ہیں۔ خدا کے لیے ان کو مسلک میں تقسیم نہ کرو۔ اہل بیت کی محبت یہ شیعت نہیں،
یہ سنیت نہیں، یہ دیوبندیت نہیں، یہ وہابیت نہیں، یہ بریلویت نہیں، اہل بیت کی محبت تو ایمانیت ہے۔ ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، ان کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ پتہ نہیں کیوں میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو جو تبلیغ کر رہا ہوں، پوری دنیا میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے میں دنیا کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلاتا ہوں۔ لاکھوں لیکچر پڑے ہوئے میرے، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ، انٹرنیٹ کا زمانہ، ٹی وی چینل سے لے کے عوامی خطاب تک، جب بھی کسی نے اس گاٹ کی طرف منہ کر کے بھونکنے کی کوشش کی ہے تو سب سے پہلے تیرے صحرا کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اس بکاری نے آگے بڑھ کے اس کو علمی پڑھا ڈالا ہے۔ 2 سال پہلے ایک بھونکا تھا نا، پاک سیدہ کی طرف منہ کر کے، گجرانوالہ کی مسجد سے لے کے ہائی کورٹ تک 48 گھنٹے دلائل دے کے پاک سیدہ کے گستاخ کو اس کے انجام میں توڑ دیا تھا۔ یہ جو پرابلم ہے نا، جو شیعہ سنی کو گھڑوانا چاہتے ہیں، یہ اسلام کے 2 عظیم باتوں ہیں، شیعہ اور سنی، جو ان کو دست و گریباں کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے عناصر کو پہچانو، ایسے لوگ فتنہ پرور جو شیعہ سنی کو لڑوانا چاہتے ہیں، ایسے لوگ قرآن کے دشمن، رسول کے دشمن، اہل بیت کے دشمن، صحابہ کے دشمن اور پاکستان کے دشمن ہیں۔ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، چاہے وہ ریال کی صورت میں ہو، ڈالر کی صورت میں ہو، انڈین کرنسی کی صورت میں ہو۔ میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں آپ کی طرف سے، پاکستان کے دشمنوں، قرآن کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں، اہل بیت کے دشمنوں، تم اپنی گندی غلیظ سازش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے شیعہ اور سنی کل بھی ایک تھے، شیعہ اور سنی آج بھی ایک ہیں۔ میں نے کون سا نیا کام کیا جو یار لوگ میری مخالفت پہ لگے ہوئے ہیں؟ فتوے ہیں، اتنے لمبے لمبے فتوے چھپ چکے ہیں میرے خلاف، کتابیں لکھی جا چکی ہیں، تھریٹ ہے، گولیاں ہے، کون سا نیا کام کیا ہے؟ واللہ باللہ تاللہ میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا۔ اہل سنت کی کتب میں جو کچھ چھپایا گیا تھا میں نے کھول کے دکھایا ہے، بس یہ کام میں نے کیا اور کچھ نہیں کیا۔ اور جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، شیعہ کے پاس نہیں جانا، ان کی تزیت میں نہیں جانا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا، اگر مگر کی بات، میں نے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا، ان کے فتووں کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے۔ اور میرے کئی دوست احباب ایسے، راولپنڈی کا بہت بڑا مفتی میرا دوست ہے، آپ جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے، بڑا نام ہے، بڑے دعوے کرتا ہے اہل بیت سے محبت کرنے کے، لیکن منافق ہے۔ مجھے کہتا ہے علامہ صاحب آپ شیعہ کی مجلس پہ کیوں جاتے ہیں؟ میں نے اسے کہا اللہ کے بندے، دنیا کا کوئی ایک شیعہ مجھے دکھا جس کا دعویٰ ہو کہ میری مجلس ہے۔ مجلس حسین ہے، بڑی عجیب بات ہے، کوئی پڑھے لکھے جاہلوں کو بتائے وہ مجلس کا لفظ قرآن سے ثابت ہے، حضور کے فرمان سے ثابت ہے، جو قرآنی اور احادیث کا لفظ ہے اس پہ تو مولوی کو اعتراض ہے، جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں، محفل پہ بڑا اصرار ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ مجلس، اس میں شیعہ سنی والی بات ہی کوئی نہیں۔ اور مجھے کہتا ہے کہ یہ شیعہ داد بڑی دیتے ہیں جب اہل بیت کے فضائل سنائے جائیں، میرا بھی بڑا دل کرتا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ مجھے کہتا ہے، میں نے کہا بولو، کہتا ہے وہ جہاں بیٹھتے ہیں نا ممبر، سامنے کالے رنگ کا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، پیچھے مجلس اذان نہیں لکھا ہونا چاہیے، علم نہیں پڑا ہونا چاہیے، تو پھر میں آ کے پڑھوں گا۔ میں نے کہا مفتی صاحب اگر اتنی شرطیں لگائے گا نا تو شیعہ جوتے ہی ماریں گے، پڑھائیں گے نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اور کس نے تجھے بتا دیا کہ یہ شیعہ کا علم ہے؟ حضرات
बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्ने माजा, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, हाकिम, दस्तलानी, इसकलानी, सयूती, बैहकी, तबरानी, काज़ी अय्याद, इब्ने हजर मक्की, अल्लामा अलूसी, फखरुद्दीन राज़ी, इमादुद्दीन इब्ने कसीर, काज़ी सलाहुल्लाह पानीपती, जलालुद्दीन सयूती, मौलाना मदूदी, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हंबल। और बुखारी लेके आओ मेरे सामने। अहले सुन्नत के जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने अपनी अपनी कुतुब में पूरे पूरे बाब बांधे अलम पे, अलम पे यार। मैं बुखारी को आपके सामने बयान कर देता हूँ। अहले सुन्नत का एक मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कुरान के बाद जो सुपीरियर किताब है ना हदीस की, वो बुखारी है। वो कहते हैं कुरान के बाद इसका दर्जा है। बेइश्क़े अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। मैं अपने भाइयों को सुन्नत भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये लाइव जा रहा है पूरी दुनिया में। एक पैगाम देना चाहता हूँ, बुखारी खोलो, ग़ज़वा-ए खैबर का बाब खोलो। 40 रोज का अल्टीमेटम दिया मेरे और आपके प्यारे आका ने। 40 रोज के अंदर अंदर फतह करना। तवज्जो जरा देर तक रखनी है, बच्चों से मेरा खिताब नहीं। पहले दिन मेरे और आपके प्यारे आका ने हजरत अबू बकर को अलमदार बना के भेजा। अलमदार कहते जिसे अलम मिले यार, यानी पहले दिन हजरत अबू बकर को अलमदार बना के भेजा। वो अलम लेके गए, उधर से मरहब साहब आए, ये लश्कर वापस तशरीफ ले आया। इससे बड़ा अदब का जुमला मेरे पास नहीं, किताबों में ऐसे नहीं लिखा। किसी को रेफरेंसेस चाहिए, दलाइल चाहिए। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं। मैं ये भी नहीं कहूंगा, घर जाके देख लेना, मेरे मोबाइल में पड़े, मैं दिखा के जाऊंगा। पहले दिन अलम दे के हज़रत अबू बकर को भेजा, मरहब साहब आए, ये वापस तशरीफ ले आए। अगले दिन तवज्जो, हुजूर ने अलमदार चेंज किया, अलमदार चेंज किया या हज़रत उमर को दे के भेजा। मरहब साहब आए, लश्कर वापस तशरीफ ले आया। तीसरे दिन मेरे आका ने फिर अलमदार चेंज किया, हज़रत उस्मान को भेजा। मरहब साहब आए, लश्कर वापस। अगले दिन खालिद बिन वलीद को भेजा। दूसरे दिन साद बिन वकास को भेजा। 39 दिन हुजूर अलमदार चेंज करते रहे। मौलवी जी ये ना कहना कि किसी और को अलम हुजूर ने नहीं दिया, हुजूर ने औरों को भी दिया है। ये अलग बात है कि कोई और संभाल नहीं सका। से मैं 2.5 घंटे का ट्रैवल करके आया हूँ, 10 मिनट हो गए तो छोड़ दे। मैं उनका नौकर जिनका जिक्र करता हूँ। खुदा किया बुलंदतर सलावत। खुदाए पाक का शमसी निजाम है जब तक, खुदाए पाक का शमसी निजाम है जब तक, गमे हुसैन अलैहिस्सलाम है तब तक, जुलूस मजलिसो मातम न होंगे कभी कभी, अली के लाल का एक भी गुलाम है जब तक। किबला खतीब अहले सुन्नत किबला यासीन कादरी साहब किताब सुना रहे थे, हम उनसे मुख्तलिफ है कि वो अपना किताब जारी रखना चाहे तो फकत हमने मुतवज्जे ये किया था कि और मुशक्किरीन है उसके मुताबिक मेरे बात को समझने की उन्हें किसी ने मना नहीं किया। हमारे लिए हर मेहमान किताबें